اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق و کردار کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ سورہ احزاب کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر امت مسلمہ کے مرد و خواتین کو بھی مخاطب کیا ہے کہ آپ کے لیے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ، آئیڈیل شخصیت صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسوہ کہتے ہیں نمونہ کو، اسوہ کہتے ہیں سیمپل کو، اسوہ کہتے ہیں ماڈل کو، سانچے کو بھی اسوہ کہتے ہیں جس سے کوئی چیز تیار ہوتی ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، کردار کو، آپ کے افعال کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے طریقے کو، غرض کہ آپ کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو، حتیٰ کہ حرکات و سکنات، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا، نسیان، بھولنا، یہ سب ہمارے لیے دین ہے، شریعت ہے، اور اس کو کہتے ہیں سنت، اس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر لحاظ سے ہمارے لیے دین کا، شریعت کا باعث ہے، اور آپ کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے آپ کے افعال، سنتیں اور طریقے، اور ایک ہے آپ کے اقوال، آپ کے فرامین، آپ کا حکم دینا یا کسی چیز سے منع کرنا، زبانی تعلیم یعنی جس کو ہم کہتے ہیں، اقوال اور افعال۔ اسوہ میں زیادہ تر چیزیں افعال کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، آپ کی سیرت، صورت، اخلاق، کردار، آپ کا طریقہ، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، غمی خوشی، سفر حضر، سب ہمارے لیے دین ہے اور اسوہ ہے۔ اور اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے، اور ایک دوسری آیت ہے سورہ نساء کی جس میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ اے میرے محبوب پیغمبر، تیرے رب کی قسم، دنیا کا کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا بچہ جوان مسلمان نہیں ہو سکتا، اسلام کا دعویٰ اس کے لیے زیب نہیں دیتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک شرط ہے اس کے مسلمان ہونے کے لیے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، کہ ان لوگوں کے مابین جو تنازع ہوا، اختلاف ہوا، تشاجر ہوا، اس میں الجھاؤ کے بجائے تفرق اختلاف کو افتراق اور انشقاق کے بجائے وہ اپنا مسئلہ آپ کی عدالت میں لے آئے، حتیٰ یحکموک، آپ کو اپنا فیصل، اپنا منصف، اپنا جج مان لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت،
پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں، مما قضیت، جو بھی فیصلہ کریں وہ ان کے حق میں ہو، ان کے مخالف ہو، ان کے خواہشات کے موافق ہو، مخالف ہو، ان کے مفادات کے اوپر زد پڑتی ہو، ان کی دنیا جا رہی ہو، ان کی بدنامی ہو رہی ہو، کچھ بھی ہو جائے، آپ کے فیصلے کے بعد لا یجدوا فی انفسہم حرج مما قضیت، پھر اپنے دل میں کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی خفگی بالکل نہ محسوس کریں، شرح صدر کے ساتھ، کھلے سینے کے ساتھ، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی دنیاوی مفادات کے، بغیر کسی چوں و چران لیتا لعلہ کے، کہ اپنے دل میں خوشی محسوس کریں کہ ہمارے نبی کا یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پھر اس پر عمل بھی شروع کر دیں، پھر اس کو نافذ بھی کریں، پھر اس کے مطابق زندگی بسر کریں، پھر اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی چاہتیں، اپنے گروہی اختلافات، اپنے مسلک، اپنی ضرورتیں، سب کچھ یسلموا تسلیما، بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ کے سامنے سر خم تسلیم کر لیں، آپ کے فیصلے، آپ کی حدیث کے سامنے۔ اب مما قضیت سے مراد اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، اور فیصلہ ہوتا ہے زبانی، قضا ہے، مما قضیت آپ کی قضا، آپ کا فیصلہ، ججمنٹ، یہ زبانی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت میں آپ کے افعال، کردار، سیرت، صورت کا زیادہ عمل دخل ہے، اس کو کہتے ہیں سنت، اس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی، مما قضیت ویسلموا تسلیما، اس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ، آپ کے قضا، اوامر اور نواہی کے ساتھ ہے، زبانی۔ تو آپ کے جو احادیث ہیں یہ بھی دو قسم کی ہیں، قولی اور فعلی۔ قولی جن کا تعلق زبان سے ہے، فعلی تعلق جن کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ قولی ہیں فرامین، احکام، اوامر، نواہی، اور فعلی ہے پریکٹیکل، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، وہ پوری زندگی کا ایک ایک عمل، وہ سنت کہلاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے تمہید کیوں باندھی؟ کئی گزشتہ خطبہ جماعت میں سنت کی بات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ ہوا، آپ کی سیرت، صورت، اخلاق، کردار کا تذکرہ ہوا، تو اس سب کو کہتے سنت، اس سب کو کہتے اللہ کے رسول کا طریقہ، احادیث مبارک۔ اور سنت کا الٹ ہے بدعت۔ سنت کا متضاد کیا ہے، ضد کیا ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ یہ بات یاد رکھنا، سنت اور بدعت۔ اب میں آج انشاءاللہ، اور اللہ نے توفیق دی تو یہ موضوع اگر مکمل ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو اگلے جمعے میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو مکمل ہوگا۔ بدعت کیا ہے ہر شخص جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے بدعت کیا ہے۔ بدعت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کئی دوسری زبان میں بدعت۔ بدعت کرنے والے کو بدعتی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں مبتدع، بدعتی بھی کہتے ہیں۔ بدعت ہے کیا؟ ہمارے ہاں بڑے شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں یا پائے جاتے ہیں ذہنوں میں کہ دیکھیں جی، آپ نے گھڑی پہن رکھی ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ ممبر اس طرح کا بنایا، یہ بھی بدعت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محراب نہیں تھا مسجد نبی کا، یہ بھی بدعت ہے۔ اسپیکر لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، یہ بھی بدعت ہیں۔ آپ نے یہ قالینیں رکھی ہوئی ہیں، یہ تختیاں رکھی ہوئی ہیں، قرآن کریم کے لیے الماریاں رکھی ہوئی ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ بھی بدعت ہیں۔ آپ نے پنکھے لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پنکھے نہیں تھے، یہ بھی بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑی نہیں تھی مسجد نبی میں، یہ بھی بدعت ہے۔ سمجھ آ رہی نا جی؟ مینار نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے۔ اس طرح تدریس کا سسٹم نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے۔ مسجد نبی میں ہی پڑھتے تھے سارے۔ تو کچھ لوگ ہر چیز کو بدعت 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 اور اس کو کہتے ہیں بدعتی مبتدع۔ تو سمجھو آپ توجہ سے کہ بدعت ہے کیا۔ یہ لفظ بادہ یبدأ بدعتاً و بدوعتاً، طالب علم جانتے ہیں لغت عربی گرامر سمجھنے والے پڑھنے والے، اس کا معنی ہوتا ہے بادہ یبدأ بدعتاً بدعتاً بدوعاً و بدوعاً و بدوعتاً، مختلف اس کے مصدر آتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے انوکھا، جدید، نیا۔ بدعت کا معنی ہوتا ہے ایجاد۔ بدعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایجاد۔ بدعت کا معنی ہے دریافت۔ بدعت کا معنی ہے کوئی ایسی چیز آپ ایجاد کریں، بنائیں، دریافت کریں جس کی پہلے کوئی سیمپل، نمونہ، مثال، ماڈل نہیں تھا۔ مثال کے طور پر جس نے پہلی مرتبہ پنکھا بنایا اس کو کہتے ہیں موجد، یہ اس کی ایجاد ہے۔ اب تو ساری کمپنی بناتے ہیں، یہ موجد نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس نے موبائل بنایا، ریڈیو ایجاد کیا، وہ موجد ہے۔ سب سے پہلے جس نے جہاز بنا کر اڑایا لکڑی کا اور اوپر کپڑا لگا کر اڑایا، وہ موجد ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایجاد، اس کو کہتے ہیں دریافت کرنے والا، کہ اس نے وہ چیز دریافت کی علی غیر مثال سابقین، اس سے پہلے اس کا کوئی سیمپل، کوئی نمونہ، کوئی ماڈل نہیں تھا۔ خیال آیا کہ یار ایسی چیز بنانی چاہیے، بنا دی۔ اچھا، پھر اس میں جدت آتی رہتی ہے، لیکن پہلی مرتبہ جس نے بنایا اس کو کہتے ہیں موجد۔ قرآن کریم میں سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، یہ بھی بدیع ہے، با، دال اور عین، بیچ میں یا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا موجد ہے، بدیع۔ یہ آسمان و زمین بھی رب کی بدعت ہے، یعنی اس کو رب نے ایجاد کیا، رب نے دریافت کیا۔ زمین و آسمان بننے سے پہلے زمین آسمان کا کوئی سمپل نمونہ، ماڈل نہیں تھا، کوئی مثال نہیں تھی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں بدیع السماوات والارض۔ اب دنیا کے اندر یہ بنائے ہوئے ہیں، مصنوعی آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، جگہ جگہ سیارے بھی بنائے ہوئے ہیں فلکیات والوں نے، لیکن اللہ بدیع ہے کہ جب اللہ نے یہ چیز ایجاد کی تھی اس وقت اس کا تصور پہلے سے وجود نہیں تھا، کوئی مثال، کوئی۔ سمجھ آ رہی ہے بدعت کی؟ اسی طرح قرآن حکیم میں جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کیے، ایمان لانے کے لیے کچھ اعتراض کیے، مطالبے بھی رکھے، ان کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات تھے جو خود ساختہ تھے، حقیقت میں نہیں تھے۔ ان میں سے ایک اعتراض ان کا یہ تھا، ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا، یہ بشر رسول، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات کہ رسول ہو اور بشر ہو۔ پھر دوسرا اعتراض یہ کہ بشر ہونے کے ساتھ
یہ جیسے قرآن مجید میں ہے، یہ بازاروں میں چلتا ہے پھرتا ہے، اس نے شادیاں کی ہیں، یہ کھاتا پیتا ہے، اس کو تنگی تکلیف بھی آتی ہے، اس کو رات کو نیند بھی آتی ہے۔ یہ ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ بشر رسول بن کر آئے۔ اس کا جواب اللہ نے سورہ اعراف، سورہ انعام میں تفصیل کے ساتھ دیا ہوا ہے، وقت نہیں۔ پھر اور بھی اعتراضات کہ اس کے پاس مال و دولت ہونی چاہیے، یہ ہمارے مطالبے منظور کرے، غیب کی خبریں دے، ہمارے باپ دادا کے متعلق بتلائے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ جو توحید کی صورت اس نے بیان کی ہے نا، یہ ہم نے باپ دادا میں نہیں سنی۔ باپ دادا بھی تو موحد تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، وہ بھی تو اللہ کو مانتے تھے، وہ بھی تو موحد تھے نہیں، اور وہ بھی مسلمان تھے، ابراہیمی تھے، اسماعیلی تھے۔ کلمہ ہمارا تھا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ لیکن جو ڈیفینیشن یہ کر رہا ہے توحید کی، جو طریقہ یہ لے کر آیا، ما سمعنا فی الاولین، یا آباء اجداد میں ہم نے نہیں سنا۔ یہ بڑے دو تین اعتراض کہ یہ انوکھا ہی رسول ہے، کوئی اجنبی رسول ہے کہ بشر رسول۔ اس کا جواب اللہ نے کیا دیا؟ سورہ احقاف آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں، جہاں نا کہ رسولوں کو بھیجا، اور اس سے پہلے ان کے اعتراضات ہیں مشرکین مکہ کے۔ ان اعتراضات جس میں بشر ہیں، آپ غیب کی باتیں نہیں بتاتے، آپ کے پاس مال و دولت نہیں، ریاست نہیں، فلاں نہیں، اللہ نے فرمایا کل جواب دے میرے محبوب پیغمبر، ما کنت بدعا من الرسل، یہ لفظ بدعا آ گیا قرآن کریم میں۔ پہلے بتایا بدھی، بے دال اور عین، اب کل ما کنت بدعا، با دال اور عین اور آگے آخر میں الف ہے، یہ منصوب ہونے کی وجہ سے بدعا ہے، بدعت۔ کل ما کنت بدعا من الرسل، ان سے صاف دو ٹوک اعلان کر دو، ان کو کہہ دو کہ میں کوئی اجنبی رسول نہیں، میں کوئی انوکھا رسول نہیں، میں کوئی نیا رسول نہیں، بلکہ میرے سے پہلے رسول آ چکے ہیں۔ خود مان رہے ہو کہ اسماعیل علیہ السلام رسول تھے، خود مان رہے ہو ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، یوسف علیہ السلام کے قصے بیان کرتے ہو، اپنے بچوں کو سناتے ہو، موسیٰ عیسیٰ اور اسی طرح سلیمان کے اور نوح کے قصے آپ اپنی اولادوں کو اور اپنی مجلسوں میں دوسروں کو سناتے ہو۔ تو جب میرے سے پہلے رسول آ چکے ہیں، وہ کھاتے تھے، وہ پیتے تھے، ان کی اولادیں تھیں، آپ خود مانتے ہو ابراہیم کا بیٹا اسماعیل تھا، ابراہیم کا بیٹا اسحاق تھا، اسحاق کا بیٹا یعقوب تھا، یعقوب کا بیٹا یوسف تھا، اس کی نسل سے آئے، تم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہو۔ اگر ابراہیم علیہ السلام شادی کر سکتے ہیں، اسماعیل اور اسحاق اولاد ہو سکتی ہے، ان کی بیوی تھی، وہ کھاتے پیتے تھے، ان کو تنگی تکلیف آتی تھی، غمی خوشی ان کے جسم کا حصہ تھا فطرت کا، تو اگر وہ رسول بشر آ سکتے ہیں اور یہ سارے کام میں بھی کرتا ہوں تو وہ بھی کرتے ہیں، تو میرے اوپر اعتراض کیوں؟ کوئی میں نیا رسول ہوں؟ کل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی اجنبی رسول ہوں؟ ہاں، اگر میرے سے پہلے کوئی اس طرح کا رسول نہ آیا ہوتا، جس کی اولاد نہ ہوتی، بیوی بچے نہ ہوتے، کوئی، اور میرے بیوی بچے، میرے سے پہلے رسول کے کسی نہ کسی کے بیوی بچے تھے، نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ ان کو تنگی تکلیف آتی تھی، نہ ان کی کوئی جنگ ہوتی تھی، نہ فتح شکست ہوتی تھی، تو پھر تو آپ کہو کہ یار پرانے رسول تو ایسے نہیں تھے، آپ ایسے ہو، پھر تو آپ کا اعتراض درست ہے بھائی، کہ میں ایک نیا رسول آ گیا، آپ نے اس طرح کے پہلے نہ رسول دیکھے، نہ سنے، نہ قصے سنے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اجنبی رسول ہے، یہ کوئی نیا رسول ہے، یہ کوئی نئی ایجاد ہے، یہ کوئی بالکل ہی انوکھا ہے، اس سے پہلے کوئی اس طرح کی مثال، کوئی ماڈل نہیں تھا رسولوں کا۔ کل ما کنت بدعا من الرسل، لیکن ایسا نہیں، میں کوئی نیا نہیں ہوں،
بالکل انہی کی طرز پر وہی دعوت، وہی طریقہ، وہی سارا کچھ وہ انبیاء والا۔ جب ان کو رسول مانتے ہو کہ واقعہ وہ بشر تھے، رسول تھے، تو میں بھی بشر رسول آ سکتا ہوں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ تو یہاں بدعن کہا کہ اگر آپ سے پہلے کرۂ ارض پر کوئی رسول نہ آیا ہوتا تو پھر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نئی ایجاد ہے رسول۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے پہلے اس طرح کے کوئی رسول آیا ہی نہیں۔ تو جب رسول آ چکے ہیں اس طرح کے، میرے طرح کے لاکھوں رسول آئے اور تم مانتے ہو، ایمان رکھتے ہو، تو پھر مجھے بدع من الرسول نہ کہو کہ میں کوئی اجنبی ہوں، میں کوئی نیا رسول ہوں، میں کوئی نئی دریافت دنیا میں ہو گیا آپ کے لیے، کوئی نیا جی میں نئی ایجاد ہو گیا ہوں کہ آپ ماننے سے انکار کرتے ہو۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، لوگو تم کہتے ہو ہمارے باپ دادا کیا کرتے رہے، وہ کہاں ہیں، کیا کوئی غیب کی خبریں دو، مجھے تو یہ نہیں پتا ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا ہوگا آئندہ، ولا بکم، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ما ادری، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اس پیغام کی پیروی کرتا ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، جو میری طرف اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، وہی آ رہی ہے، بس وہی کی وہی آتی ہے تو میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں، لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہوں، اس کے مطابق لوگوں کی تربیت بھی کرتا ہوں، پھر لوگوں کو خبر بھی دیتا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، میرا کام ڈرانا ہے، خوشخبری دینا ہے، جنت کی خوشخبری، رب کی رضا کی خوشخبری، جہنم سے ڈرانا، رب کی ناراضگی سے ڈرانا، عذاب سے ڈرانا، یہ میرا کام ہے۔ تو یہاں بدعن کا رسول اللہ نے فرمایا کل ما کنت بدعا من الرسول، کے مطلب ہے اگر آپ سے پہلے رسول آ چکے ہیں تو آپ انوکھے رسول نہیں۔ تو یہاں بدعن بدعت استعمال ہوا کہ اگر پہلے رسول موجود تھے تو پھر آپ بدعن نہیں ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، انوکھا، جدید، نیا ایجاد، نئی دریافت، علی غیر مثال سابق، کہ پہلے سے کوئی اس کا تصور، وجود، سیمپل، آئیڈیل نہیں تھا، نمونہ نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ تو بدعت کی کیا تعریف ہوئی؟ کتب احادیث، پہلے تو سب سے پہلے قرآن کریم کی آپ تفسیر پڑھیں انہی آیات کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پھر کتب احادیث پڑھیں، لغت کی کتابیں پڑھیں، ڈکشنری پڑھیں، آپ کو یہی تعریف ملے گی کہ ہر وہ کام، ذرا یاد رکھنا، ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جس کو آپ ایجاد کریں، دریافت کریں، گھڑ لیں، شروع کر لیں، لیکن اس کام کا کوئی وجود، اس کا کوئی ماڈل، کوئی سمپل، کوئی طریقہ قرون اولیٰ میں نہیں تھا، نہ اللہ نے دیا نہ اللہ کے رسول نے دیا۔ دو چیزیں ہیں، آپ نے کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی طریقہ ایجاد کیا، لیکن وہ عمل، وہ طریقہ، اس کی کوئی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی، آپ نے وہ عمل نہیں کیا۔ نمبر دو، آپ کا وہ کام جو آپ نے شروع کر لیا ہے، عمل، قول، فعل، طریقہ، وہ آپ نے ثواب کی نیت سے کیا ہو، اجر کی نیت سے کیا ہو کہ اس سے مجھے ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، میرے اعمال میں اضافہ ہوگا اور میری آخرت بن جائے گی۔ دو چیزیں نا، کہ وہ عمل جو آپ شروع کر رہے ہو وہ
اس کا قرون اولا میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت وجود نہیں. اس وقت کوئی سمپل نمونہ ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. نمبر 2، وہ عمل آپ جو کر رہے ہو وہ ثواب کی نیت سے کرو، رب کی رضا کے لیے کرو. اس کی دلیل کیا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے سورہ حدید. سورہ حدید 27ویں پارے کی آخری صورت، سورہ مجادلہ سے ایک صورت پہلے، 28ویں پارے سے ایک صورت پہلے. سورہ حدید میں اللہ رب العزت نے حدید کہتے لوہے کو، لوہے کے فوائد بیان کیے ہیں، لوہے کی حکمتیں بیان کی ہیں، لوہا کا استعمال بیان کیا ہے، فوائد. پھر جہاد کا تذکرہ ہے، اسلام کے غلبے کا تذکرہ ہے، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا تذکرہ ہے، علماء الہ کلمت اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا تذکرہ ہے. پھر رسولوں کا تذکرہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر تذکرہ. پھر عیسیٰ علیہ السلام جو آخری رسول تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے نصرانیوں عیسائیوں کا ایک عمل ذکر کیا ہے. فرمایا کہ پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کے پیروکاروں کے دلوں میں رحمت اور رافت پیدا کر دی، لیکن وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، یہ رہبانیت کی جو بدعت ان عیسائیوں نے، نصرانیوں نے جاری کر لی ہے. اب لفظ دیکھیں، وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا بدعت، یہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے جاری کر لی، رہبانیت کا عمل انہوں نے شروع کر لیا، رہبانیت کا طریقہ انہوں نے ایجاد کر لیا. مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے نہ ان کو دیا، نہ میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ طریقہ دیا. ابتدعوها، یہ بدعت انہوں نے جاری کر لی. کیوں جاری کی؟ انہوں نے خود ایجاد کی. ما کتبنا علیہم، نہ اللہ نے دی، نہ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل دیا یا فعل دیا. الا ابتغاء رضوان اللہ، یہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے جاری کی رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، اجر و ثواب کے لیے. اس لیے انہوں نے یہ جاری کر دی. اس آیت میں دو چیزیں ہیں. رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت ہے ترک دنیا. یہ ہے رہبا یرہب رہبن و رہبانیتن. رہبا کا معنی ہوتا ہے ترغیب اور ترہیب. یدعون ربہم رغبا و رہبا، یدعون. اچھا، جیسے قرآن مجید میں ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا. یا خوف اور طمع، طمع کا معنی اللہ سے امید، خوف کہتے ہیں ڈر کو. تو رہبا یرہب کا معنی ہوتا ہے خوف. ترغیب اور ترہیب. ترغیب کا معنی کسی کو شوق دلانا، ترہیب کا معنی ڈنڈا دکھانا. سمجھ آ گئی؟ دو چیزیں ہوتی ہیں بچے کو قابو کرنے کے لیے، استاد کے پاس، ماں باپ کے پاس، کسی بھی کے ساتھ. ایک ہوتا ہے ترغیب، آپ کو انعام رکھ لو، سمجھ آ رہی ہے، کوئی لالچ دے دو، کوئی ہرس بڑھا دو. اور دوسرا ہوتا ہے ترہیب کے ساتھ اس کو دو کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر سزا بھی ملے گی. تو رہبا کا معنی ہوتا ہے خوف، رہبا کا معنی ڈر. تو اسی سے رہبانیت ہے. ان لوگوں نے، عیسائیوں نے رہبانیت ابتدا ہوا اس قرۂ ارض پر سب سے پہلے رہبانیت کا طریقہ
ابتداؤا انہوں نے جاری کیا عیسائیوں نے، اللہ نے اور اللہ نے نہیں طریقہ دیا، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام نے، نہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے رہبانیت کا کوئی وجود تھا، نہ کوئی ماڈل تھا، نہ کوئی سمپل تھا، نہ کوئی نمونہ تھا، نہ کوئی مثال تھی۔ ابتدا ہوا، یہ عیسائیوں نے ایجاد کیا یہ طریقہ، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ کیا کیوں؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اچھا، اب ترک دنیا، جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہم جب شادی کر لیں گے تو بچے ہوں گے، بیوی کا خرچہ، بیوی کے حقوق، پھر گھر بھی ہونا چاہیے، پھر ملازمت ہونی چاہیے، پھر محنت مزدوری ہے، کاروبار تجارت ہے، پیٹ بھی ہے، اپنا بھی ہے، بیوی کا بھی ہے، پھر بچے ہوں گے، پھر پوتے نواسے ہوں گے، پھر ان کی آگے شادیاں، مستقبل، پھر تعلیم، لہٰذا شادی نہ کرو، ایک شادی نہیں کرنی۔ یہی وجہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہ بدعت جاری کی عیسائی صوفیوں نے، تو راہب رہبانیت ان ابتدا ہوا، راہب اور راہبہ پر شادی کو حرام قرار دیا، اور آج تلک کرۂ ارض پر کوئی عیسائی راہب راہبہ بن ہی نہیں سکتا جو شادی شدہ ہو۔ لہذا راہب اور راہبہ کا غیر شادی شدہ ہونا فرض قرار دیا، لازم قرار دیا۔ یہ بھی آہستہ آہستہ لازم ہو گیا، شروع میں تو ترغیب کے طور پر تھا نا، پھر نتیجہ کیا ہے آج کل راہبوں کا اور چرچوں کے اندر؟ پچھلے دنوں کا خبریں آتی رہی نا، اور آتی رہتی ہیں۔ یہ بات میری یاد رکھنا، آج یہ تو میں ویسے کہہ رہا ہوں، آج ہم مسلمانوں نے رب کے نظام کے ساتھ جنگ کر لی ہے، سود کے ذریعے، جوا کے ذریعے، حرام کے ذریعے رب کے نظام کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ جو قوم، جو بھی قوم، وہ کلمہ گو ہو، غیر کلمہ گو ہو، جو فطرت سے ہٹ کر غیر فطری طریقہ اختیار کریں گے زندگی گزارنے کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، رب کے نظام کو چھوڑ کر اپنا نظام چلائیں گے، نتیجہ ذلت اور رسوائی اور تباہی، بربادی، بے سکونی، ٹینشن، ڈپریشن اور خودکشی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عیسائیوں نے، نصرانیوں نے اپنے جو دیندار طبقہ تھا، جو چرچ میں ان کی عبادت کرواتا تھا، اس کو راہب کہتے ہیں اور عورت کو راہبہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی انہوں نے اپنی خود ایجاد کی، عورت کا تصور اللہ کے نبیوں نے نہیں دیا، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، خود ہی مولوینی بنا لی، راہبہ امامت کرواتی ہے، وہ بھی ان کو عبادت کرواتی ہے۔ بہرحال جب انہوں نے رب کے نظام کی مخالفت کی اور اس پر شادی حرام قرار دی، نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایک راہب نے، وہ میں اب ممبر پر کیا کہوں، کتنے نوجوان لڑکوں سے بدفعلی کی، تاریخ شاہد ہے، اخبار میڈیا شاہد ہے۔ کیوں؟ رب کے نظام کے ساتھ جنگ ہے نا، ایک فطرت کو روک رہے ہو۔ رب نے جو سسٹم اور جو نظام دیا، جو طاقت دیا، جو قوت غریزہ دی ہے، اس کو روک سکتے ہو؟ پھر اس کے حل کا تم نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جو کرۂ ارض پر حیوان بھی نہیں کرتے، جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ اور آج سونے اور جاگنے کے، کاروبار تجارت کے ہم نے جو اصول وضع کر لیے ہیں کہ رات پوری جاگنا اور دن کو سونا، یہ رب کے نظام کے ساتھ جنگ ہے، اور جاپانی کر چکے ہیں، اور آج واپس آ رہے ہیں اپنے اس سسٹم کی طرف، اس نظام کی طرف جو رب نے فطرتی طور پر بنایا تھا۔ بڑے بڑے نظام ہیں، ہم نے جنگ کی ہوئی ہے ان کے ساتھ، جو فطرتی طریقے ہیں اور غیر فطرتی ہم نے اختیار کر لیے۔ بہرحال تو اس رہبانیت کا پہلا طریقہ انہوں نے یہ تلاش کیا کہ بھئی راہب اور راہبہ شادی نہیں کریں گے، شادی کر لیں گے تو پھر عبادت میں رکاوٹیں ہیں۔ اچھا بھئی، پھر کاروبار تجارت نہیں کرنا، بالکل دور،
پھر اچھی چیزیں نہیں کھانی، مرغن چیزیں نہیں کھانی، اچھا لباس نہیں پہننا، اچھے جوتے نہیں پہننے، کٹیا بنا لو، جنگلوں میں نکل جاؤ، بیابانوں میں نکل جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، قبرستان میں چلے جاؤ، قبروں میں لیٹ جاؤ، اور کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کسی نے سر نیچے ٹانگیں اوپر کی ہوئی ہیں، اور وہاں ریاضتیں ہو رہی ہیں، وہاں اپنی خود ساختہ عبادتیں ہو رہی ہیں۔ کسی نے سوٹ نہیں پہننا، اچھے کپڑے نہیں پہننے، اور وہ پیلے رنگ کے جس طرح کے ہندو سادھو پہنتے ہیں۔ یہاں ہمارے یہاں کلمہ گو مزاروں پر بھی ملنگوں کو آپ دیکھو گے تو وہ کپڑے، چادر، پیلی سی چادر اور پیلی سی چادر کی دھوتی باندھی ہوئی، اور پاؤں میں لکڑی کے وہ کھڑاویں جس کو کہتے ہیں وہ لوگ وہ پہنے ہوتے ہیں، اور اکثر ننگے تڑنگے ہوتے ہیں، چیتھڑے پہنے ہوتے ہیں، کئی عرصہ تک نہانا نہیں، اور بال بڑے ہوئے اور پاؤں ننگے۔ میں نے جون، جولائی، اگست کے مہینے میں کراچی کے اندر چلچلاتی دھوپ میں اور شدید گرم روڈ کے اوپر ننگے پاؤں ایسے لوگوں کو چلتے دیکھا، اور پیچھے دنیا چاہ رہی ہے کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ بہت بڑے ولی اللہ ہے۔ اس نے کپڑے بھی اچھے نہیں پہننے، پاؤں میں جوتا نہیں پہننا، اس نے اچھی غذا نہیں کھانی، اس نے اچھی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، اور یہ جناب اس نے شادی بھی نہیں کی ہوئی، یہ جناب مسلسل روزے رکھ رہا ہے۔ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو مسجد نبی میں ہم عصر کی نماز پڑھ کر مسجد نبی بھی جاتے، عشاء کی نماز پڑھ کر واپس یونیورسٹی کی گاڑیاں لے جاتی تھی۔ ایک صاحب ہم نے مسجد نبی کے باہر سین میں دیکھا کہ چار بندے اس کو پکڑ کر لا رہے ہیں، بڑے بڑے اس کے بال، بڑی بڑی مونچھیں بھی اس کی بڑی ہوئی، بالکل تنکے کی طرح کے، چلنے کی سکت نہیں، ہمت نہیں، لاغر، نحیف، بندوں نے پکڑا ہوا اور لے کر آ رہے۔ تو ہم نے جو پیچھے لوگ جا رہے تھے ان سے پوچھا، غالباً وہ انڈیا کے تھے واللہ پاکستان کے، یہ مجھے یاد نہیں، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں؟ کہتے جی یہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، یہ بڑے ولی اللہ ہیں، انہوں نے نظر مانی تھی کہ جب تک میں روزہ رسول تک نہیں پہنچ سکتا میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں۔ تو کئی دن سے اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے جب سے یہ اپنے ملک سے چلا ہے۔ عبادت ہو رہی ہے جی، اب بھوک ہے، پیاس ہے، کمزوری ہو گئی، چل نہیں سکتا، لوگ کھینچ کے لے کے جا رہے۔ وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْكُمْ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور دنیا میں اللہ نے یہ ساری چیزیں، ناز و نعمتیں، یہ زیب و زینت کی چیزیں، یہ ساری اللہ نے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں آپ کو بھی دیے ہیں، کافروں کو بھی دیے ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، لیکن قیامت میں خالص آپ کو ملے گی، کافروں کو نہیں ملے گی۔ تو یہ رہبانیت، ترک دنیا، ترک حلال، ترک نعمت، سب کو چھوڑ دینا، ویرانوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، غاروں میں نکل۔ اس کو اللہ نے فرمایا وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ۔ رہبانیت کی بدعت انہوں نے جاری کی ہے، میں نے آسمان سے کوئی پیغام، کوئی طریقہ ان کو نہیں دیا، نہ میرے رسول عیسیٰ نے دیا، نہ عیسیٰ علیہ سے کر آدم تک کسی نے دیا ہے۔ کیوں یہ کرتے ہیں؟ رہبانیت کی بدعت کیوں جاری کی؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، یہ رب کو راضی کرنے چلے تھے، لیکن بدبخت رب کو ناراض کر بیٹھے، رسولوں کی مخالفت کر بیٹھے۔